بچوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے ایک خیال یہ بھی ہے کہ اگر باپ اپنے بچوں سے تجربات شیئر کرتے ہیں تو اس سے بھی بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بلکہ اس سے بچوں کو ایک ایسا اعتماد میسر آتا ہے جو آگے زندگی کی کٹھن راہوں میں ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نہیں، میں اصل میں سمجھ میرے باپ کے ساتھ رہا اور اس وقت پیدل چلتے تھے، مطلب کہ سفر 3 میل 4 میل ہمارے لیے پیدل، دونوں کٹھے پیدل چلتے تھے۔ پیدل چلتے ہوئے وہ مطلب کہ وہ بتاتے تھے کہ فلاں کیسے ہوا، فلاں کیسے ہوا، وہ اپنے والد صاحب کے قصے سناتے تھے، اور انہوں نے مطلب کہ دوسری جو سوشل کام تھا، دوسروں کی امداد کرنا ان کا کام تھا۔ یہ بات جو میں آگے جو سوشل ورکر ہوں، جب میرا بیٹا سوشل ورکر ہے، جب وہ فوت ہوئے تو میں جب گیا ہری پور ہزارے کا میں رہنے والا ہوں، تو لوگ آئے تو کہنے کہ یہ آج ہمارا باپ مر رہا ہے۔ میں نے کہا میرا باپ ہے بھائی، تمہارا باپ کس طرح؟ انہوں نے پھر بتایا کہ آپ تو لاہور میں ہیں، یہ ہمارے کام یہ کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ ہمیشہ بہت ساری باتیں شیئر کی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں گھر میں سب سے بڑا بیٹا تھا، اور وہ اپنی ہر بات جو ہے مجھ سے شیئر بھی کرتے تھے، اور وہ مجھے سمجھ بھی تھے، یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ میری مشکلات اور تکالیف کا صحیح ادراک اور صحیح احساس جو ہے وہ میرے اس بڑے بیٹے کو ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے بچپن سے دیکھا، برے صغیر کے بڑے لوگ، یعنی نہ صرف پاکستان کے بلکہ برے صغیر کے بڑے لوگوں کو شروع سے دیکھا، اور وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے۔ حالانکہ میں اس بچے کی طرح مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اس کو پنجابی میں کہتے نا کاک سمجھ نہیں آتا تھی، لیکن یہ کہ وہ میں بیٹھی رہتی تھی، یہ ایک فرمانبرداری مجھ میں ضرور تھی، اور میں بیٹھے سنتی رہتی تھی۔ اب لاشعوری طور پہ میرا خیال ہے وہ ساری زبان، وہ خیالات میرے اندر منتقل ہوئے، جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا بعد کی زندگی میں۔ انسان کو عمر کے ہر مرحلے پر نصیحتوں اور مشوروں سے واسطہ پیش آتا ہے، لیکن جو نصیحت یا مشورہ باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کرتا ہے، اولاد کے لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، شاید اس لیے بھی کہ باپ کا اپنے بچوں سے مخلصانہ تعلق شک و شبے سے پاک ہوتا ہے۔ رزق حلال جو ہے وہ خود بھی کماتے تھے، اور ہمیں بھی اس بات کی بہت تلقین کرتے تھے کہ بیٹا جب بڑے ہونا تو رزق حلال ہی کمانا، اور ہمیں رزق حلال کھلانے کی وجہ سے ہی ہم نے بھی اپنے والد صاحب کو ہمیشہ محنت کرتے دیکھا۔ وہ مجھے شاعری کرنے سے منع کرتے تھے کہ تعلیم کے دوران جو ہے تم نے شاعری نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یہ تعلیم کے دوران جو ہے یہ کم ہونی چاہیے۔ تقسیم جب ہند ہوئی تو لوٹ مار شروع ہو گئی۔ مجھے والد صاحب نے کہا پتر ادبہ جا، یہ مکان تے زر کسی کا ساتھ نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، رام لال نے مکان بنایا سی، مکان اتنے رہ گیا، آپ چلا گیا ہے۔ فلانے نے بنایا سی، لہذا اس وقت پہلی تو بات مجھے باپ نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو زر اور زمین کے متعلق انہوں نے مجھے کہا جی کسی کا ساتھ اس کے ساتھ محبت نہ کرنا۔ کہتے ہیں باپ گھر کے لیے ایک چھت کے مانند ہوتا ہے۔ یہ چھت بچوں کو صرف سایہ نہیں تحفظ بھی دیتی ہے۔ یہ چھت گر جائے تو گھر نہیں فقط ایک چار دیواری بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہم نے معاشرے کے تمام بچوں کو درست کرنا ہے تو باپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اور اس کے بچوں کی پرورش میں اس کا حصہ دار ہونا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ کیا تبدیلی لانی ہے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کیسے ہو، وہ اس کی آنیسٹی اور دیکھ بھال، کاروبار کیسا ہے۔ جتنا بھی کاروبار میں غلط کام کرے گا بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ پھر ہوئے گا، پھر وہ بچہ ویسے ہی ہوگا۔ باپ پر بیٹا، تخم پر گھوڑا، بہت آنا پر تھوڑا تھوڑا۔ دنیا کے ہر مذہب میں جس طرح ماں کے احترام پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح باپ کے احترام کو بھی ہر حال میں ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جن لوگوں کے والد زندہ ہیں ان کو اپنے والد کی بھی بڑی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ والد واقعی وہ ہستی ہے کہ جو اپنے پورے کنبے کو پالنے کے لیے اپنے تمام خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بساط پر کوشش کی اپنے تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود کہ میری جب بھی ان کو ضرورت پڑی میں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آخر دم تک حاضر رہا۔ بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ذہنی اطمینان جب والد صاحب کو یاد کر کے یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے بازو میں جان دی
اور میں وہاں موجود تھا ہاسپٹل میں. تو یہ بھی ایک بڑی اطمینان کا پہلو ہے جو میری زندگی میں میرا خیال ہے کہ میرا ایک سرمایہ ہے.